الفاروق سوانح عمری رت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤلف علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ طباچہ الفاروق جس کا غلغلہ وجود میں آنے سے پہلے تمام ہندوستان میں بلند ہو چکا ہے۔ اول اس کا نام زبانوں پر اس تقریب سے آیا کہ المامون طب اول کے دیباچے میں ضمناً اس کا ذکر آ گیا تھا۔ اس کے بعد اگرچہ مصنف کی طرف سے بالکل سکوت اختیار کیا گیا، تاہم نام میں کچھ ایسی دلچسپی تھی کہ خود بخود پھیلتا گیا، یہاں تک کہ اس کے ابتدائی اجزاء بھی ابھی تیار نہیں ہو چکے تھے کہ تمام ملک میں اس سرے سے اس سرے تک الفاروق کا لفظ بچے بچے کی زبان پر تھا۔ ادھر کچھ ایسے اسباب پیش آئے کہ الفاروق کا سلسلہ رک گیا اور اس کے بجائے دوسرے کام چھڑ گئے۔ چنانچہ اس اثنا میں متعدد تصنیفیں مصنف کے قلم سے نکلیں اور شائع ہوئیں، لیکن جو نگاہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوکبائے جلال کا انتظار کر رہی تھی، ان کو کسی دوسری جلوہ سے سیری نہیں ہو سکتی تھی۔ اتفاق یہ کہ مجھ کو الفاروق کی طرف سے بددلی کے بعد ایسے اسباب پیدا ہو گئے تھے کہ میں نے اس تصنیف سے گویا ہاتھ اٹھا لیا تھا، لیکن ملک کی طرف سے تقاضے کی صدائیں رہ کر اس قدر بلند ہوئی تھی کہ میں مجبوراً قلم ہاتھ سے رکھ کر اٹھا لیتا تھا۔ بالآخر 18 اگست 1894 عیسوی کو میں نے ایک قطعی فیصلہ کر لیا اور مستقل اور مسلسل طریقے پر اس کام کو شروع کیا۔ ملازمت کے فرائض اور اتفاقی معاہدے وقتاً فوقتاً اب بھی سیدھے راہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ متعدد دفعہ کئی مہینے کا ناغہ پیش آ گیا، لیکن چونکہ کام کا سلسلہ متعلقاً بند نہ ہوا، اس لیے کچھ نہ کچھ ہوتا گیا، یہاں تک کہ آج پورے 4 برس کے بعد یہ منزل طے ہوئی اور قلم کے مسافر نے کچھ دنوں کے لیے آرام لیا۔ شکر کے جمازۂ بمنزل رسید، زور کے اندیشائے بساحل رسید۔ یہ کتاب 2 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصے میں تمہید کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے وفات تک کے واقعات اور فتوحات ملکی کے حالات ہیں۔ دوسرے حصے میں ان کے ملکی اور مذہبی انتظامات اور علمی کمالات اور ذاتی اخلاق اور عادات کی تفصیل ہے، اور یہی دوسرا حصہ مصنف کی سعی و محنت کا تماشا گاہ ہے۔ اس کتاب کی صحت طبی میں اگرچہ کچھ کم کوشش نہیں کی گئی، کاپیاں میں نے خود دیکھیں اور بنائی، لیکن متواتر تجربوں کے بعد مجھ کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ میں اس وادی کا مرد میدان نہیں۔ کاپیوں کے دیکھنے میں ہمیشہ میری نگاہ سے غلطیاں رہ جاتی ہیں اور میں اس کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتا، لیکن اگر صاحب مطبع اجازت دیں تو اس قدر کہنے کی جرات کر سکتا ہوں کہ اس جرم کا میں تنہا مجرم نہیں بلکہ کچھ اور لوگ بھی شریک ہیں۔ بہرحال کتاب کے آخر میں ایک غلط نامہ لگا دیا گیا ہے جو کفارہ جرم کا کام دے سکتا ہے۔ ہمارے معزز اور محترم دوست شمس العلماء مولانا سید علی ولگرامی بحمبے الکعبے کو تمام ہندوستان جانتا ہے، اور جس طرح بہت بڑے مصنف، بہت بڑے مترجم، بہت بڑے زباندان ہیں، اسی طرح بہت بڑے علم دوست اور اشاعت علوم و فنون کے بہت بڑے مربی اور سرپرست ہیں۔ اس دوسرے وصف نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ انہوں نے جناب نواب محمد فضل الدین خان سکندر، جنگ اقبال، الدولہ، الاقتدار الملک، سروکار الامراء
بہادر کے CIE مدار المحام دولت آصفیہ خلہ اللہ تعالی کی خدمت نے یہ درخواست کی، حضور پر نور ستم دوران افلاطون زمان فلک بارگاہ سپہ سالار مظفر الممالک فتح جنگ ہنر ہائنس نواب میر محبوب علی خان بہادر تتام الملک آصف جاہ سلطان دکن خلد اللہ ملک کے سائے عاطفت میں علمی تراجم و تصنیفات کا ایک مستقل سلسلہ قائم کیا جائے، جو سلسلہ آصفیہ کے لقب سے ملقب ہو، اور وابستگان دولت آصفیہ کی جو تصنیفات خلط قبول پائی وہ اس سلسلے میں داخل کی جائے۔ جناب نواب صاحب ممدوح کو علوم و فنون کی ترویج و اشاعت کی طرف ابتدا سے جو التفات و توجہ رہی ہے اور جس کی بہت سی محسوس یادگاریں اس وقت موجود ہیں، اس کے لحاظ سے جناب ممدوح نے اس درخواست کو نہایت خوشی سے منظور کیا۔ چنانچہ کئی برس سے یہ مبارک سلسلہ قائم ہے، اور ہمارے شمس العلماء کی کتاب تمدن عرب، جس کی شہرت عالمگیر ہو چکی ہے، اسی سلک کا ایک بیش بہا گوہر ہے۔ خاکسار کو 1896 میں جناب نواب ممدوح کی پیشگاہ سے عطیہ ماہوار کی جو سند عطا ہوئی، اس میں یہ بھی درج تھا کہ خاکسار کی تمام آئندہ تصنیفات اس سلسلے میں داخل کی جائیں۔ اسی بنا پر یہ ناچیز تصنیف بھی اس مبارک سلسلے میں داخل ہے۔ جلد اول کے آخر میں اسلامی دنیا کا ایک نقشہ شامل ہے، جس میں خیالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر بنو امیہ کے زمانے تک اور عہد کی فتوحات کا خاص رنگ دیا گیا ہے، جس کے دیکھنے سے بیک نظر معلوم ہو سکتا ہے کہ ہر خلیفہ کے وقت میں دنیا کا کس قدر حصہ اسلام کے حلقے میں شامل ہو گیا۔ یہ نقشہ اصل میں جرمن کے چند لائق پروفیسروں نے تیار کیا تھا، لیکن چونکہ وہ ہماری کتاب کے بیانات سے پورا مطابق نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے اصل کتاب کے حاشیہ میں موقع بموقع ان اختلافات کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ شبلی نعمانی، مقام اعظم گڑھ، دسمبر 1898۔